الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، اور اس رات کی جو گزر گئی، کیا ان میں عقل مندوں کے لیے کافی قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فجر سے مراد نماز فجر ہے، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور جفت سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ 10 راتوں سے مراد عید الاضحیٰ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ انہیں 10 راتیں اسی لیے کہا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے 9 دن اور 10ویں رات ہوتی ہے۔ جفت سے مراد آدم اور حوا ہے، جبکہ طاق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ واللیل اذا یسر سے مراد عید الاضحیٰ کی رات ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی، آدم و حوا کی، اپنی ذات مبارکہ کی اور عید الاضحیٰ کی رات کی قسم کھا کر فرمایا، کیا یہ قسمیں عقل مند لوگوں کے لیے کافی نہیں؟ اسی طرح ان قسموں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، بلا شبہ تمہارا رب تمہاری گات میں ہے۔ بعض کے نزدیک فجر سے مراد دن ہے، اور اسے دن اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ فجر دن کا پہلا حصہ ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد عید الاضحیٰ کی صبح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ بس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلا عشرہ مراد لیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان کا آخری عشرہ منقول ہے۔ مجاہد کے نزدیک اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عشرہ مراد ہے۔ ابن جریر طبری کے نزدیک محرم کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ اور یوم عرفہ ہے، اور بعض کے نزدیک جفت سے مراد عید کے بعد والے 2 دن اور طاق سے مراد تیسرا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلت محبت کا آخری درجہ سے نوازا گیا، کیونکہ آپ نے اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا، اپنا نفس آگ پر پیش کر دیا، اپنے فرزند کی قربانی پیش کی، اپنا دل اللہ کے سپرد کر دیا، اور حقیقی توکل الہی کا مظاہرہ کیا۔ اسی عشرے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی سرگوشی سے نوازا، داؤد علیہ السلام پر بخشش نازل فرمائی، اور یہی فخر و مباحات کی رات تھی۔ عید الاضحیٰ کی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ جانے کی تیاری میں تھے تو قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی عشرے میں بیت رضوان کا واقعہ پیش آیا اور یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت کو یاد کرو جب وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ یہ حدیبیہ کا دن تھا۔ 1400 یا 1500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی، پیش قدمی کی۔
آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور ذوالحجہ بڑی حرمتوں والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں افضل ترین ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ کو ان ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی تمام برکتیں اور فضیلتیں امت مصطفیٰ کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔